نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 113 سے انورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے حسب پروگرام ہم اپنا پچھلا سبق، اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 104 سے لے کر آیت نمبر 112 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ایمان والو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہو، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور دیکھو، سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ ہی مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو۔ ان کے اس حسد سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تجھے علم نہیں کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہی ہے، کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہی کے لیے ہے، زمین و آسمان کا ملک اللہ کے لیے، یا زمین و آسمان کا مالک اللہ ہی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں۔ کیا تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا؟ سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد اور بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ تم بھی معاف کرو اور چھوڑ دو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم نمازیں قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور جو کچھ بھی بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پا لو گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا، یہ صرف ان کی آرزویں ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا۔ اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی غم اور اداسی ہوگی۔
यहाँ तक हमारा पिछला सबक जो है वो मुकम्मल हुआ था। और हमारे पिछले सबक के ख़ात्मे तक हमने देखा कि बनी इसराइल के यहूदियों के मुख्तलिफ उनके जो आदात हैं, या उनका मुख्तलिफ किरदार, या उनके मुख्तलिफ मतलब उनके रवैये जो हैं, उनका तज़किरा, और उन तज़किरे के साथ साथ उनके लिए वार्निंग भी कि अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो तुम्हारे साथ एक बहुत बुरा मामला होने वाला है। लिहाजा अभी भी वक्त है कि तुम संभल जाओ, और अपनी उन किताबों के कि अपनी उन किताबों को जो कि तुम्हारे हाथों में है, यानी तौरात और इंजील वगैरह, उनमें बताए गए निशानियां जो है उनको पहचान भी चुके हो। तो लिहाजा तुम्हें चाहिए कि अपनी किताबों पर अमल करते हुए तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इस कुरान को कबूल करो, और उसके मुताबिक अपनी इस्लाह करो। वगरना तुम्हारा हाल हाल जो है वो जहन्नम में जाकर बहुत बुरा होने वाला है। हमारा आज का सबक आयत नंबर 13 से ऑनवर्ड, 113 सॉरी, और आयत नंबर 113 से ऑनवर्ड जो मौज़ूआत हैं आज के सबक में, मसलन वो कुछ मुतफर्रक किस्म के, हर आयत कहने के एक मौजू पर मुश्तमिल है। लेकिन इसके बाद आने वाला जो एक बहुत बड़ा मौका है, या मुसलमानों की एक ज़िंदगी में, मुसलमानों की तहरीक में, अहले ईमान की तहरीक में एक बहुत बड़ा चैलेंज, या बहुत बड़ा मोड़, या बहुत बड़ा एक एक तब्दीली जो है उनकी ज़िंदगियों में, उस तहरीक में, इस रास्ते में आने वाली है। उस बदलाव या उस तब्दीली को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह ताला ने एक ज़हनी तौर पर और रूहानी तौर पर अहले ईमान को तैयार करने के लिए, और मुशरिकीन और अहले किताब जो हैं, जो दुश्मन हैं अहले ईमान के, जो इस्लाम के दुश्मन हों, उनको भी बावर कराने के लिए कुछ तमहीद जो है वो शुरू होती है इन्हीं आयत नंबर 13 से अनवर्ड। जब भी किसी कौम की ज़िंदगी में या तहरीक में बहुत बड़ी तब्दीली आती है, किसी इंसान के रूहानी या दीगर मामलात में बहुत बड़ी तब्दीली जब भी आती है, तो एक तो बताते खुद वो तब्दीली जो है वो उसके लिए एक उसके लिए एक फ़र्क जो है उसको अपनाना, उसको अडॉप्ट करना, अ, उसमें कुछ मामलात होते हैं, या कुछ कह लें कि कुछ शशोपन जो है वो हो सकती है, जिसके लिए उसको ज़हनी तौर पर तैयार होना जो है वो एक अहम मरहला है। इसके अलावा दूसरे लोग जो इस तब्दीली को देख रहे हैं, या इसको नोट कर रहे हैं, या मुखालफिन हैं उसके, या उस उम्मत या उस जो कौम है उससे बाहर के लोग हैं, वो मॉनिटर कर रहे होते हैं कि अब देखें ये किस तरह से हालात, या किस तरह से अपने मामलात में तब्दीली कर रहे हैं, किस तरह से अपने नज़रियात जो है उन्होंने बदल दिया, या किस तरह से उन्होंने अपने अमल जो है उसमें फ़र्क डाल दिया। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, या ये सारी चीज़ें जो है अगर हम सामने रखें, तो आइंदा कुछ एक दो सबक बाद हम देखेंगे तहवील किबला का एक हुक्म जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से आएगा। और तहवील किबला जो है वो मुसलमानों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ जो है वो साबित हुआ, जो कि हम जब वो तहवील किबला की आयत आएंगी तो उसमें हम उसको देखेंगे कि क्या वो तब्दीलियाँ क्या हैं। लेकिन बहरहाल उस बड़ी तब्दीली के लिए तैयार करने के लिए मुसलमानों को, अहले ईमान को कुछ इब्तदाई अहकामात या ज़रूरी हिदायत, या उनके जहन में कुछ बुनियादी मालूमात जो हैं उनको याद कराने के लिए, उनको मज़ीद तक़वियत देने के लिए, उनको तैयार करने के लिए जो है वो हमें इन आयात से आगे शुरू होती हुई नज़र आएंगी। बहरहाल इसके इसी मुख्तसर तमहीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा सबक आयत नंबर 113 से शुरू होता है। तो आज का हमारा अपना सबक जो है वो शुरू करते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वकालतिल यहूद, और कहा यहूदियों ने, लैसतिन नसारा अला शैइन,
کہ نصارہ یا عیسائی جو ہیں وہ کسی چیز پر یا کسی بنیاد پر نہیں ہے، کسی دین پر نہیں ہے، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، بے بنیاد ہیں وہ۔ اسی طرح سے وقالت النصارى، نصارہ یا عیسائیوں نے بھی کہا لیست الجہود علی شیء، کہ یہودی جو ہیں وہ بھی کسی دین پر نہیں، وہ بھی کسی شے پر نہیں، یا وہ بھی کسی بنیاد پر نہیں، وہ کسی بے بنیاد ہیں، ان کی باتیں، ان کی عقائد، نظریات، ان کے افکار، ان کے عبادات جو ہیں وہ بغیر کسی اصل کے، بغیر کسی بنیاد کے ہیں، بے معنی ہیں، بے دین ہیں۔ یہودی اور عیسائی یہ دونوں آپس میں بہت گہرا اور بہت بڑا اختلاف جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ جب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کی پیدائش ہوئی اور ان کی نبوت جو ہے وہ ظاہر ہوئی، اس وقت سے لے کر یہودی جو ہیں انہوں نے ان کے خلاف اقدامات کیے، اور عیسائی جو ہیں وہ بھی پھر ان کے مخالفت جو ہے اس میں پھر مطلب آگے بڑھے۔ تو اس لیے یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے شدید مخالف ہیں۔ اگر ہم آج سے کہہ لیں کہ کو 100 سوا 100 سال پہلے سے پیچھے کی تاریخ دیکھیں، یعنی 19ویں صدی کے نصف تک یا اس سے پیچھے کی اگر تاریخ ہم دہرائیں، تو یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ کس قدر ایک دوسرے کے کھلے اور بڑے دشمن تھے، کہ جہاں موقع ملا انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر قتل و غارت کی۔ گو کہ مسلمان جو ہے ان کے ساتھ بھی میٹرز کچھ اسی طرح سے رہے، لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کا بطور خاص یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہاں تک کہ یہودیوں کو ایک بڑی تعداد، ملینز آف یہودیوں کو قتل بھی کیا گیا، کہ ایک ہی جنگ کے دوران یا ایک ہی تحریک کے دوران، جو کہ ہٹلر نے کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی وہ بہت سارے معاملات جو ہوئے۔ تو یہودی اور عیسائی نظریاتی طور پر بھی وہ ایک دوسرے کے مخالف، یعنی نہ تو حضرت عیسائی جو ہیں وہ یہودیوں کو مانتے کہ یہودی جو ہیں وہ تو مطلب حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے، تو لہذا وہ گمراہ یا ان کو مشرک کہتے۔ اسی طرح سے یہودی جو ہیں وہ عیسائیوں کو کہتے کہ یہ عیسائی جو ہیں وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور ٹرینٹی کا ایک کنسیپٹ جو ہے، حضرت عیسیٰ، اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام، ان کا یہ تینوں جو ہے ایک فیملی ہے، یہ اس طرح کے نظریات ان کے۔ تو وہ نظریاتی طور پر بھی اور دیگر معاملات میں بھی وہ ایک دوسرے کے شدید مخالف ہیں۔ تو اسی بات کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ تین بڑی دشمن جو ہیں ان میں سے دو دشمنوں کا یہاں پر تذکرہ ہوا، مسلمانوں کے تین بڑے دشمن، ایک عیسائی اور یہودی، ایک عیسائی، دوسرے یہودی، اور تیسرے مشرکین۔ تو عیسائی اور یہودی جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم تو بے اصل ہو، بے دین ہو، کسی بنیاد پر نہیں ہو تمہارے نظریات، افکار۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ سب تلاوت کرتے ہیں کتاب، حالانکہ وہ سب ایک ہی کتاب تلاوت کرتے ہیں، یا حالانکہ وہ سب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا کتاب جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں۔ اگر تو انفرادی طور پر ان کا لیا جائے کہ وہ دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار جو ہیں وہ انجیل کو فالو کرتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور یہودی جو ہیں وہ تورات کو فالو کرتے ہیں، تلمود کو۔ تو دونوں ہی کتابیں پڑھتے ہیں، اور ان کتابوں میں ان کو ایک دوسرے کی تصدیق جو ہیں، ایک دوسرے کے انبیاء کی، ایک دوسرے کی جو کتابیں ہیں ان کی تصدیق ملتی ہے۔ اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کے ساتھ شدید اختلاف کرتے ہیں، یا دوسرے معنوں میں وہم یتلون الکتابہ کہا، حالانکہ وہ کتاب تلاوت کرتے ہیں، دونوں ایک کتاب کو تلاوت کرتے ہیں۔ دونوں کی مشترک کتاب، اگر اولڈ ٹیسٹیمنٹ دیکھا جائے تو اولڈ ٹیسٹیمنٹ جو ہے وہ قریب ترین ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو کہ یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کے لیے بڑی اہمیت ہے، یا دونوں اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو اولڈ ٹیسٹیمنٹ یا ابتدائی سکرپٹ جو ہے وہ کچھ اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ دونوں کے لیے وہ مشترک ہے، دونوں اس کی تلاوت کرتے ہیں، دونوں اس کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس میں شدید اختلاف کرتے ہیں آپس میں۔ جس طرح سے یہودی اور عیسائی دو مسلمانوں کے بڑے دشمن آپس میں اختلاف کرتے ہیں، اسی طرح سے کذالک، اسی طرح قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، قال الذین لا یعلمون، ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے، جو بے علم لوگ ہیں، جن کے پاس کوئی دین کا علم نہیں ہے، یا کوئی شریعت نہیں ہے، یا کوئی کتاب کا علم نہیں ہے، وہ لوگ، ان لوگوں نے بھی کہا مثل قولہم، ان جیسی بات، ان جیسی
کن جیسی؟ یعنی یہودیوں اور عیسائیوں جیسی۔ انہوں نے بھی یہودیوں اور عیسائیوں جیسے مطلب باتیں جو ہیں وہ اپنائی، یعنی وہ بھی اختلاف رکھتے ہیں اپنے دین سے یا اپنی قوم سے یا اپنے آپ میں ایک دوسرے سے۔ اگر مشرقین کی طرف دیکھا جائے، مشرقین مکہ، تو مشرقین مکہ بھی اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتے تھے۔ وہ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد سمجھتے تھے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ جب آباد ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ میں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے لوگ جو ہیں وہ آگے ہیں۔ وہ اس اعتبار سے وہ اپنی طرف سے تو نمازیں بھی پڑھتے، روزے وغیرہ بھی رکھتے، بیت اللہ کا طواف وغیرہ بھی کرتے، بیت اللہ کی خدمت بھی کرتے، اس کا انتظام بھی رکھتے، حاجیوں کی آؤ بھگت جو ہے وہ بھی کرتے۔ تو اس طرح کے سارے معاملات جو ہیں وہ کرتے، اور ان کا بھی خیال تھا کہ وہ ایک دین پر ہیں، ایسے دین پر ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور اس اعتبار سے وہ دوسروں کو بے دین کہتے ہیں، یا حضرت ابراہیم یا اپنے علاوہ دوسرے جو ادیان ہیں ان کی وہ مخالفت کرتے ہوئے ان کو وہ بے دین کہتے یا بے اصل کہتے۔ تو اسی طرح سے جس طرح یہودی اور عیسائی آپس میں اختلاف کرتے، اسی طرح سے مشرقین جو ہیں، جو کہ ظاہری طور پر کسی کتاب پر ایمان نہیں لائے، لیکن وہ بھی اسی طرح سے ان کی بھی باتیں، ان کے بھی نظریات، افکار وغیرہ سارے وہ بھی اسی طرح سے ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم، پس اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فی ما کان فیہ یختلفون، اس بابت یا ان باتوں کے درمیان جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں نظریاتی طور پر، افکار کے اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، دیگر جتنے معاملات میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شدید اختلاف رکھتے ہیں، قیامت کا دن جب آئے گا تو ہر چیز جو ہے وہ کھل کر نکھر کر ان کے سامنے جب آ جائے گی، تو اس وقت وہ حق اور باطل کے درمیان خوب فرق جو ہے وہ واضح کر لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کھولے گا جب جہاں پر، تو وہ سب وہ سمجھ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جو بھی اختلاف کرتے ہیں اس کا فیصلہ فرما دے گا، یا اس کو ان کے سامنے رکھ کر پھر ان کا حساب یا ان کی حجت جو ہے وہ تمام ہوگی، اور پھر ان کے مطابق ان کے معاملات جو ہیں وہ دے کر ان کا انجام جو ہے وہ بھی اس وقت ویسا ہی ہوگا۔ ومن ازلم، اور کون ہے بڑا ظالم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن منع مساجد اللہ، کہ جو روکے اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا، کہ ذکر کیا جائے اس میں، اسمہ، اس کے نام کا، اس کا نام، کہ اس میں اس کا نام ذکر کیا جائے۔ اس سے بڑا شخص، اس شخص سے یا اس قوم سے یا ان لوگوں سے بڑا ظالم کون ہوگا جو کہ مسجدوں میں اللہ کا نام ذکر کرنے سے روکے؟ اس شخص سے یا اس قوم سے یا ان لوگوں سے، اس گروہ سے ظالم، بڑا ظالم جو ہے وہ کون ہوگا جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر کا یا اللہ کے نام کا ذکر کرنے سے روکے؟ اب اس آیت کا کچھ تفاسیر جو ہیں یا کچھ مفسرین جو ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کیونکہ پہلے یہودیوں اور عیسائیوں کا تذکرہ ہوا، تو یہاں پر بھی یہودیوں اور عیسائیوں کا تذکرہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے ایک دوسرے کے اوپر جہاں اختلافات شدید ہوئے وہیں پر ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑے مختلف انداز میں، ایک دوسرے کے مساجد اور ایک دوسرے کی عبادت گاہوں جو ہیں ان کا بھی احترام نہیں کیا۔ خاص کر یہودیوں کے ساتھ جس طرح سے معاملات کیے عیسائیوں نے، کہ ان کو بیت المقدس سے بے دخل کر دیا، اور ایک لمبے عرصے تک وہ بیت مقدس میں مطلب آ ہی نہیں سکتے تھے۔ تو یا تو یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں، لیکن کثرت جو مفسرین ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ یہاں سے مراد جو ہے وہ مسلمان ہے، کہ مسلمانوں کو مشرکین مکہ نے مسجد الحرام میں نماز پڑھنے سے یا اللہ کا نام لینے سے یا اللہ کی عبادت کرنے سے روکا، اور اس کے لیے مطلب شدید مطلب مختلف طرح کے اقدامات کیے، جس کی وجہ سے مجبور ہو گئے مسلمان کہ وہ وہاں سے ہجرت کر جائیں اور مدینہ میں چلے جائیں ہجرت کر کے۔ تو اب یہ مسجد اب مشرقین مکہ کا اگر رویہ دیکھا جائے تو انہوں نے نہ صرف پہلا جو 13 سالہ مکی دور ہے مسلمانوں کا، اس دور میں بھی مسلمانوں کو
बैतुल्लाह में, मस्जिद उल हराम में नमाज अदा करने से या अल्लाह का जिक्र अज़कार करने से, इबादत करने से रोका। बल्कि हिजरत के बाद भी जब किसी ने कोई कोशिश की तो उन्होंने उस कोशिश को नाकाम बनाने की भरपूर कोशिश की कि मुसलमान जो हैं वो इस मस्जिद में अपनी इबादत जो है वो ना कर पाएं। इसकी बहुत सारी मिसालें जो हैं वो हमें मिलती हैं। जैसा कि पहले मक्की दौर में जो 13 साल दौर जो है, उस दौरान में अगर देखा जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए कि उनको मुख्तलिफ अंदाज में नमाजों से रोका गया, अल्लाह की इबादत करने से रोका गया। जैसा कि सही बुखारी की एक हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने उक़बा बिन अबी मुग़ीत को देखा। अब उक़बा बिन अबी मुग़ीत को देखा, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। उसने अपनी चादर आपकी गर्दन में डालकर शिद्दत के साथ आपका गला दबाना शुरू कर दिया। इतने में हजरत अबू बकर आए रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उन्होंने उसे हटाया और ये आयत तिलावत फरमाई, सूरतुल मोमिन मोमिन की आयत नंबर 28, जिसका तर्जुमा है, क्या तुम एक आदमी को इसलिए कत्ल करते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, हालांकि वो यकीनन वो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वादे दलीलें लेकर आया है। इसी तरह से सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक और रिवायत हमारे सामने आती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के पास नमाज पढ़ रहे थे। अबू जहल और उसके साथी भी वहां बैठे हुए थे। किसी ने कहा कि कौन है जो बनु फलां के ऊंट की ओजड़ी लाकर जब ये सजदा करें तो उनकी पीठ पर रख देगा। तो वहां से एक बदबख्त तरीन शख्स उठा, ओजड़ी ले आया, और फिर वो इंतज़ार करता रहा यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया। तो उसने ओजड़ी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक पर दोनों कंधों के दरमियान रख दिया। मैं देख रहा था, यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि मैं देख रहा था, लेकिन मैं उन्हें रोक नहीं सकता। काश कि मैं मुझे मुझ में रोकने की सकत होती। वो एक दूसरे पर हंस भी रहे थे, ऐसा वो कभी हमल करके। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सजदे में ही रहे और सर ना उठा पाए। इतने में सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि उस वक़्त उम्र में बहुत छोटी थी, तो वो वहाँ पर आई। उन्होंने अपने नन्हे नन्हे हाथों से उस ओजड़ी को वहाँ से उठाया, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपना सर मुबारक वहाँ से उठा सके। इस तरह की और भी कई मिसालें जो हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को रोका गया कि वो मस्जिद अल हराम में नमाज अदा करें या अल्लाह का जिक्र करें। इसी तरह से हिजरत मदीना के बाद भी कुछ मौके बहुत सारे ऐसे आए, जिसमें सबसे अहम वाक़या जो है वो सन 6 हिजरी में, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के हमरा उम्रा की अदायगी के लिए आए, तो हुदैबिया के मुकाम पर वहाँ पर उनको रोक दिया गया और आगे ना बढ़ना दिया गया। और फिर वहाँ पर सुलह हुदैबिया हुआ, वो एक लंबा टॉपिक है। लेकिन बहरहाल मुसलमानों को वहाँ से फिर हिकमत का, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत बड़ी हिकमत थी वहाँ पर, अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी तदबीर थी कि वहाँ पर एक सुलह हुदैबिया जैसा एक अजीम व शान एग्रीमेंट हुआ। मुसलमानों की ज़िंदगी का एक पहला एग्रीमेंट, जिसमें मुसलमानों को बतौर ताकत जो है वो बराह रास्त नहीं बिलवास्ता मुसलमानों को एक बतौर ताकत के तौर पर माना गया। और वहां से उनको बगैर उम्रा किए एहराम वगैरह खोल कर वहीं पर कुर्बानी अपनी जो हदिया जो है वो हदी कुर्बानी जो है वो करके वहां से उनको वापस लौटना पड़ा। तो इस तरह की मिसालें जो है वो बाद में भी मिलती हैं। तो बहरहाल यहाँ पर मुसलमानों का तज़किरा जो है वो ज़्यादा करीने क्यास है कि इन आयात का साथ देता है, इस कंटेक्ट का साथ देता है कि इन मुशरकीन मक्का से बड़ा जालिम कौन होगा कि जिसने मुसलमानों को मस्जिदुल हराम में अल्लाह का नाम करने से लेने से, अल्लाह का नाम जिक्र करने से या अल्लाह की इबादत करने से रोका। वह सआफ़ी खराबिहा, और वो कोशां रहे उसको खराबी, उसकी खराबी में, उसको वीरान करने में यहाँ पर तर्जुमा है। लेकिन इसका तर्जुमा जो है वो उसको खराब, इसकी खराबी में वो पेश पेश रहे या कोशिश करते रहे। अब खराबी जो है, जिसको हम उर्दू में जो खराबी हम कहते हैं, तकरीबन वही मानी बनता है। खराबी से यहाँ पर दो पहलू जो है वो मुराद हो सकते हैं। एक जो है वो ज़ाहरी खराबी है, ज़ाहरी तौर पर मस्जिदों को ख़राब करना। जैसा कि ज़ाहरी खराबी में, जैसे कि मस्जिद को नुकसान पहुंचाना, उसको उसको मिसमार कर देना, या उसको ज़ाहरी तौर पर उसको नुकसान पहुंचाना, या उसके इंतज़ामात वगैरह जो हैं उनमें
گڑبڑ کرنا، نظم و نسق وغیرہ میں بگاڑ لانا، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو ظاہری طور پر اس کے جو مسجد کا ایک تقدس یا مسجد کا ایک جو مقصد ہے، اس کے راستے میں روڑے اٹکانے کے مترادف ہے۔ اسی طرح سے روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو مسجدیں جو ہیں وہ تو صرف اللہ کے ذکر کرنے کے لیے توحید کا ایک مرکز جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن ان مسجدوں میں روحانی اعتبار سے ایک تو توحید میں قدغن کرنا، شرکیہ افعال یا اعمال وغیرہ جو ہیں وہ کرنا، شرک وغیرہ کرنا، اسی طرح سے بےہودہ گفتگو کرنا اور اس طرح کے دیگر معاملات جو ہیں، یہ سارے روحانی اعتبار سے اس میں خرابی کا باعث ہوتے ہیں۔ اور مشرکین جو ہیں انہوں نے دونوں طرح کی خرابی جو ہے اس میں بپا کی رکھی ہوئی تھی۔ ظاہری خرابی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ظاہری طور پر گو کہ وہ طواف وغیرہ کرتے تھے، لیکن وہ مطلب برہنہ طواف بھی کرتے، وہاں پر بت وت رکھے ہوئے ہیں جہاں پر انہوں نے روحانی اعتبار سے بھی اور ظاہری اعتبار سے بھی مسجد الحرام کا تقدس جو ہے اس کو پامال کیا ہوا۔ اپنی طرف سے تو وہ بڑے متولی بنے ہوئے تھے، لیکن در حقیقت انہوں نے مسجد کا جو اس کی اصل جو مقام ہے، اس مقام کو انہوں نے ایک بہت بڑا نقصان پہنچایا ہوا تھا، یا بہت اس میں خرابی کی ہوئی تھی۔ تو وہ کوشاں رہے کہ وہ اس کو ویران کریں یا اس میں خرابیاں پیدا کریں۔ اس شخص سے یا اس گروہ سے بڑا ظالم کون ہے جو کہ مسجد کو اللہ مسجد میں اللہ کے ذکر سے روکے یا اس میں خرابیاں پیدا کرے۔ آج ہمارے لیے بھی بہت بڑی ایک مطلب تمہید یا ایک وارننگ ہے اس کے لیے کہ ہم بھی اپنی مسجدوں کا احترام کریں، وہاں پر جا کے بے فضول قسم کی باتیں جو ہیں وہ بیہودہ قسم کی گفتگو کرنا اور ٹھٹھے اڑانا اور مذاق کرنا اور اس طرح کی جتنی معاملات ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ شرکیہ مطلب عقائد وغیرہ کے ترویج دینا، جیسا کہ ہمیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کچھ ہمارے گروہی معاملات جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں جہاں پر شرک جو ہے اس کو بھی ایسے وہاں پر ذکر کیا جاتا ہے کہ عام سامعی جو ہے اس کو ایسے لگتا ہے کہ یہ اللہ کے دین کی بات ہے۔ تو بہرحال ہمارے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں صرف اللہ کی توحید کا سامنے رکھتے ہوئے اس کا ذکر ادا کرنے سے روکے یا اس میں مختلف طرح کی خرابیاں پیدا کرے۔ اولئک ما کان لہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ نہیں لائق ان کے لیے ان یدخلوها الا خائفین، کہ وہ داخل ہوں اس میں مگر ڈرتے ہوئے۔ مسجد میں خرابی پیدا کرنے والے اور اللہ کے ذکر سے روکنے والوں کے لیے کوئی راستہ نہیں یا ان کا کوئی حق نہیں کہ وہ ان مسجدوں میں یا اس مسجد میں داخل ہوں یا اس کا متولی ہونے کا یا متولی بننے کا جو ایک جو عہدہ جو ہے وہ ان کے پاس ہو یا اس کے قریب ہی جائیں، کیونکہ وہ تو اس میں خرابی پیدا کرنے والے اور اس میں شرک وغیرہ کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد مشرکین مکہ کو وہاں سے نکل جانے کا اعلان کر دیا گیا تھا کہ یہ مشرکین جو ہیں یہ در حقیقت اس مسجد کے متولی کہلانے کے حقدار نہیں، بلکہ یہ تو ان کو تو اس سے دور رہنا چاہیے، اور ان کی ایک کیفیت ایسی ہونی چاہیے یا ان کے اوپر ایسی دہشت ہونی چاہیے کہ اگر وہ اپنے ان باطل نظریات اور عقائد اور اپنے باطل اعمال کی نیت کے ساتھ یا ارادے کے ساتھ مسجد میں آئیں تو ان کو خوف محسوس ہو کہ یہ تو مسجد اس لیے نہیں ہے، یا یہ مسجد کے لائق نہیں کہ وہ اس طرح کے معاملات اس میں جا کر کریں۔ تو ہم اس کی بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ بھی ہمیں ملتی ہیں۔ سورہ توبہ میں مشرکین کا یہ رویہ جو ہے وہ مزید وضاحت کے ساتھ ہمیں ملتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 اور 18 میں، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ مشرکوں کا کبھی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر کفر کی شہادت دینے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ آگ ہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کی مسجدیں تو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا، تو یہ لوگ امید ہے کہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ یعنی ان آیات کے مطابق وہ مشرک
جو کہ اپنے آپ کو کفر پر رکھتے ہیں، ان کا کوئی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں جو ہیں وہ آباد کریں یا ان کی مسجدوں کے قریب بھی جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جیسا تذکرہ ہوا کہ جیسے ہی فتح مکہ ہوا، تو اس کے بعد فتح مکہ جو ہے وہ سن 8 ہجری میں ہوا تھا، اور اس کے بعد سن 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی قیادت میں ایک قافلہ جو ہے وہ مدینہ سے مکہ بھیجا حج کی ادائیگی کے لیے، جس میں حضرت ابو بکر جو ہے وہ حج کے امیر تھے، اس قافلے کے امیر تھے، یا اس کی قیادت ان کے ہاتھ میں تھی۔ بعد میں حضرت علی جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں روانہ کیا۔ یہی سورہ توبہ کی یہ جو آیات ہم نے تلاوت کی، ان آیات کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے حضرت علی کو بعد میں بھیجا، جنہوں نے جا کر وہاں پر اعلان کرا دیا کہ آئندہ سے اس سال کے بعد، یعنی 9 ہجری کا حج تو ہو گیا، اس سال کے بعد کوئی مشرک جو ہے وہ حج نہ کرے، کوئی مشرک جو ہے وہ کوئی ننگا طواف وغیرہ کرنا یا اس طرح کے جتنے معاملات ہیں ان کو وہاں تک فوری طور پر بند کرنے کا حکم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں پر پہنچا دیا گیا، اور مشرکین سے جو معاہدے کیے گئے تھے ان کو، ان کی میعاد ختم جو ہے وہ کر دی گئی، ماں سوائے ان کچھ معاہدوں کے جو ابھی تک تھے، لیکن وہ بھی محدود کر دیے گئے۔ بہرحال جیسے ہی یہ آیات وہ سورہ توبہ کی ہیں، اس کے بعد مشرقین کے لیے مسجد الحرام کے دروازے جو ہیں وہ کہہ لے کے بند کر دیے گئے، اور ان کو وارننگ دے دی گئی کہ اب سے تمہارا راستہ جو ہے وہ جدا، کیونکہ تمہارے معاملات جو ہیں وہ شرکیہ اور کفریاں ہیں، تمہیں کوئی اجازت نہیں کہ تم اس مسجد میں آ کر اس طرح کی خرافات جو ہے وہ کرو۔ لہم فی الدنیا خزجن، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فی الآخرتی عذاب عظیم، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے۔ دنیا میں ان کی رسوائی کس طرح سے ہوئی؟ مشرقین کی وہ ہمارے سامنے ہے، یا دنیا میں رسوائی کے بہت سارے مختلف انداز ہیں۔ کچھ دفعہ تو اللہ تعالیٰ کی ذلت جو ہے وہ اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ اس سے ہدایت جو ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے، اس کے دل پر تالے پڑ جاتے ہیں، وہ اس قدر بہک جاتا ہے یا اس قدر گمراہی کے راستے میں آگے نکل جاتا ہے کہ واپسی کا راستہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا میں رسوائی اور ذلت کی ایک ایک قسم ہو سکتی ہے، گو کہ اس کا اندازہ بھی نہ ہو وہاں پر یہاں پر اسے، لیکن آخرت میں جب اس کو بڑا عذاب جو ہے وہ سہنا پڑے گا، تو اس سے وہ کسی صورت بھی مطلب چھٹکارا نہیں پا سکے گا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلَّوْا، تو پس جس طرف بھی تم رخ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو ادھر تم اللہ کی ذات ہو، تو ادھر ہی تم اللہ کی ذات کو پاؤ گے، یا اللہ کی ذات اسی طرف ہے، یا اللہ کی نشانیاں جو ہیں اسی طرف ہیں۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ جو ہے وہ بہت وسعت والا اور باخبر ہے۔ جس طرف بھی تم منہ کرو تمہیں اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی، جس طرف بھی تم منہ کرو اللہ وہاں پر تمہیں اللہ کی قدرت اور اللہ کی توجہ جو ہے وہ وہاں پر تمہیں ملے گی، یا جس طرف بھی تم منہ کرو تم وہاں پر اللہ کی طرف متوجہ ہو سکتے ہو۔ اس کے مختلف انداز میں ہمیں اس کا ترجمہ جو ہے یا اس کا معنی جو ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس کا بنیادی مفہوم جو ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو مسجدیں جو ہیں، اس سے پہلے مسجدوں کا تذکرہ ہوا کہ مسجد کے اندر اللہ کا ذکر کرنا، مسجدیں جو ہیں وہ خاص طور پر مخصوص ہوتی ہیں کہ وہاں پر اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور مطلب اس طرح کے خرافات وغیرہ جو ہیں اس کا ذکر وہاں پر نہ کیا جائے، نہ ہی دنیاوی معاملات اس طرح سے مطلب دنیا حاصل کرنے کے لیے وہ چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، اور وہاں پر ایک خاص مطلب انوائرمنٹ ہوتی ہے، اور وہاں پر ایک جہت جو ہے عبادت کرنے کے لیے، ساری عبادت گاہیں جتنی بھی ہیں وہاں پر عبادت کرنے کے لیے ایک 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 سمت جو ہے وہ بھی مقرر ہوتی ہے۔ تو لہٰذا مسجدوں میں تو ایک سیٹ بریکٹ کے اندر جو ماحول ہے وہ ہوتا ہی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ یا اللہ کی طرف توجہ کرنا، دو اس کے پہلو ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متوجہ ہوتا ہے، اور
اللہ کی طرف انسان جو ہے وہ متوجہ ہوتا ہے، یہ دونوں پہلوؤں کے تحت مسجدوں کے اندر ہی نہیں، مسجدوں کے باہر بھی تم مشرق و مغرب، شمال و جنوب، اوپر اور نیچے، جس بھی سمت کی طرف تم دیکھو گے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی موجودگی، اس کی اس کی قدرت جو ہے وہ نظر آئے گی، اس کی توجہ تم حاصل کر سکتے ہو، یا تم اس کی طرف توجہ کر سکتے ہو۔ مسجدوں سے باہر تم نکلو گے تو تمہارے لیے کوئی سمت کی قید نہیں کہ تم اللہ کا ذکر کرنے میں کوئی چیز مانے آ جائے یا آڑے آ جائے، یا تم اللہ کی طرف توجہ کرنے میں کوئی چیز آڑے آ جائے تمہارے، یا اللہ تمہاری طرف متوجہ ہو کے اس میں کوئی راستے میں رکاوٹ آ جائے۔ تو مسجدوں کے باہر بھی ہر سو جو ہے وہ اللہ کا ذکر، اللہ کی توجہ، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیات، اللہ کی قدرت وہ پھیلی ہوئی ہے، جس طرف بھی تم منہ کرو۔ یعنی اس بات کی وضاحت جہاں پر فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ صرف مسجدوں تک محدود نہیں، بلکہ پوری زمین، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اوپر نیچے ہر طرف اللہ کی ملکیت ہے۔ اس کی توجہ زمین کے چپے چپے اور ذرے ذرے میں ہے، وہ اس قدر وسعت اور وسیع علم رکھنے والا ہے۔ اس کے بیک گراؤنڈ یا اس کے بارے میں مزید اگر ہم دیکھیں تو عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنی کچھ محسوس جگہیں جو مخصوص کر رکھی تھی عبادت کرنے کے لیے، ان کے علاوہ وہ کہیں پر جا کر عبادت نہیں کرتے تھے۔ جیسے کہ عیسائیوں نے بیت المقدس میں ایک ایک جگہ کو خاص مقرر کر رکھا تھا اور اس کو افضل قرار دیا تھا، جس مشرقی کونے میں یا مشرقی حصہ جو ہے، جس میں حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کیا تھا، اور جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور اسی طرح سے جس کو بیت الحم بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہودیوں نے اپنے لیے مغربی دیوار جو ہے یا مغربی جانب کونا جو ہے، اس کو لیے اپنے لیے زیادہ محترم قرار دیا تھا کہ وہاں پر ہیکل سلیمانی جو ہے وہ وہاں پر واقع ہے۔ تو عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنے لیے مختلف سمتوں میں، گو کہ وہ بیت المقدس کا ہی حصہ تھا، لیکن مختلف سمتوں میں انہوں نے اپنے لیے محسوس کر رہا تھا کہ ہمارے لیے یہ خاص جگہ ہیں۔ اسی طرح سے بہت افسوس کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی مسجد الحرام میں بھی اس طرح کا معاملات جو ہیں وہ واقع ہوا تھا کچھ عرصے کے لیے، کہ چار مسلح وہاں پر تھے، اور چاروں جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ ہماری جگہ جو ہے عبادت کرنے کے لیے وہ زیادہ افضل ہے۔ اللہ کا کرم کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ساری چیزوں سے پاک رکھا۔ جب جب بھی اس طرح کے معاملات ہوئے تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مسجد الحرام کو ان چیزوں سے محفوظ بھی فرما دیا۔ تو بہرحال مسجدوں میں اس طرح کے معاملات جو ہیں عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ کچھ مخصوص تھے، لیکن مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مسجدوں کے اندر کیا، مسجدوں کے باہر بھی تم جس جہت بھی تم چاہو اللہ کے عبادت، اللہ کا تذکرہ، اللہ کا ذکر، اللہ کا نام، اس کی اس کی بڑائی اور بزرگی جو ہے وہ بیان کر سکتے ہو۔ تمہارے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ہر سمت جو ہے وہ اوپن ہے۔ یا دوسرے معنوں میں ان آیات کا ہم مزید اگر ایکسپلور کریں تو جیسا کہ تذکرہ ہوا آگے، آئندہ آنے والی کچھ آیات کے بعد تحویل قبلہ کا ایک بہت بڑا ایک مطلب معاملہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ تو اس کی سب سے بڑی ایک تمہید جو ہے وہ ہمیں اس آیت میں ملتی ہے، اور اس آیت کے مطابق یعنی اگر مسجد کے باہر نماز ادا کرنے کے لیے قبلہ رخ کا پتہ نہ چلے، تو ایسی صورت میں قبلہ رخ کے علاوہ بھی کسی بھی سمت میں جہاں پر تم اندازہ کر سکو کہ یہ اس طرف قبلہ ہوگا، وہاں پر تم اس طرف منہ کر کے نماز ادا کرو گے تو وہ اسی طرح سے مقبول ہوگی۔ لیکن فرض نماز کے علاوہ سنت اور نوافل وغیرہ جو ہیں وہ تو سواری کے اوپر بھی مطلب ادا کیا جا سکتے ہیں، جس میں سواری کا منہ جس طرف بھی ہو، چاہے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، جس طرف بھی سواری کا منہ ہو اس کی طرف منہ کر کے وہ ادا کی جا سکتی ہے، لیکن وہ سیٹ انوائرمنٹ یا سیٹ حالات جو ہیں ان کے تحت ہوتا ہے۔ اگر نارمل کنڈیشن ہو مسجدوں کے باہر کہ قبلے کا بھی پتہ ہے اور سفر بھی نہیں ہے یا کسی جگہ پر قیام پذیر ہیں، تو ان حالات میں تو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جو ہے وہ ہی احسن ہے، اور وہی ہونا چاہیے، وہی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ حالات میں اگر قبلے کے رخ کے علاوہ کچھ معاملات ہوں تو پھر اس کی اجازت جو ہے وہ ہمیں ہمارا دین جو ہے وہ دیتا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینے جا رہے تھے، دوران سفر آپ کی سواری پر جدھر بھی اس کا رخ ہوتا نماز پڑھ لیتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اسی سلسلہ میں یہ آیت نازل ہوئی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ جس طرف بھی تم منہ کرو اس ادھر ہی اللہ کا منہ ہے، یا ادھر ہی اللہ کی سمت ہے، یا وہاں پر تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تو اسی طرح سے صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ بھی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل سواری، نفل نماز سواری پر ہی پڑھ لیا کرتے تھے، اگرچہ سواری کا منہ جو ہے وہ کسی بھی طرف ہوتا، اور وطر بھی اسی طرح پڑھتے تھے، البتہ فرض نماز جو ہے وہ سواری پر نہیں پڑھتے تھے۔ تو فرض نماز سفر کے دوران بھی جب فرض نماز پڑھنی ہے تو فرض نماز جو ہے وہ سواری سے اتر کر کہیں پر ٹھہر کر وہاں پر کوشش کر کے قبلہ رخ مطلب ہو کر وہ نماز ادا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ مگر اگر حالات ایسے ہوں کہ قبلہ کا تعین نہ ہو سکے تو ایسی صورت میں بھی جو فرض نماز ہے وہ اپنی طرف سے اندازہ کر کے قبلے کا اس کی طرف منہ کر کے ساکن حالت میں، یعنی چاہے عارضی طور پر ہو لیکن قیام کی حالت میں فرض نماز جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے۔ لیکن سنت اور نوافل کے لیے یہ قید نہیں ہے، سواری کے دوران جہاں پر بھی موقع ملے اس کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے بخاری میں ایک اور روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے، پھر جب آپ فرض نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو سواری سے اتر جاتے اور قبلہ کی طرف منہ کرتے۔ تو فرض نماز ادا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قبلہ رخ کیا جائے، یا قبلہ رخ جہاں تک ممکن ہو قبلہ کی طرف منہ کیا جائے۔ اسی طرح سے بخاری کی ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے، یہ روایت جو ہے نافع، حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سے نماز خوف کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے اس کی کیفیت بیان کی کہ کس طرح سے نماز خوف کن حالات میں یا کس طرح سے ہوتی ہے۔ پھر فرمایا اگر خوف اس سے بھی زیادہ شدید ہو تو پیادہ، یعنی مطلب عام آدمی جو ہے، پیادہ جو ہے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر یا سواریوں پر نماز پڑھ لے، خواہ رخ قبلہ کی طرف ہو یا نہ ہو۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان فرمائی تھی، یعنی اس میں ڈاؤٹ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول انہوں نے تذکرہ کیا تھا حضرت ابن عمر نے یا اپنی طرف سے، لیکن بہرحال وہ قول جو ہے بخاری کا وہ یہی ہے کہ نماز خوف کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر نے جب اس کی تشریح پر بیان فرمائی تو انہوں نے کہا کہ اگر خوف جو ہے وہ شدت شدید قسم کا ہو تو کھڑے کھڑے جس بھی طرف ہو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، یا قبلہ رخ نہ بھی ہو تو اس کا گنجائش جو ہے وہ نکل سکتی ہے۔ تو بہرحال مسجدوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کا کی عبادت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے اوپن ہے، اور یہ بہت بڑی ایک مسلمانوں کے لیے سہولت ہے کہ وہ جہاں پر چاہیں وہاں پر وہ اپنا اپنا نماز کا اہتمام جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کا ذکر جو ہے وہ بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہر وقت جو ہے جہاں پر بھی وہ ہوں وہ اس حالت میں ہی اللہ کا ذکر جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ وقال اتخذ اللہ ولدا، اور ان سب نے کہا کہ اللہ رکھتا ہے اولاد، سبحانہ، جبکہ وہ تو اس سے پاک ہے۔ اس سے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں کا تذکرہ ہوا اور مشرکین کا تذکرہ بھی ہوا، تینوں کا تذکرہ اس سے پہلے ہوا تھا کہ نظریاتی طور پر بھی اور اعتقادی اعتبار سے بھی اور اپنے دیگر اعمال میں بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ شدید اختلاف رکھتے ہیں۔ اب یہ تینوں جو ہیں، تینوں گروہ، عیسائی بھی اور یہودی بھی اور مشرک بھی، یہ تینوں کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے یا اللہ کی کوئی اولاد ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تو اولاد کی حاجت سے ہرگز ہر طرح سے پاک ہے، اس کو اس طرح کی کوئی حاجت اور کوئی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے۔ عیسائی اور یہودی جو ہیں اور مشرکین تینوں کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں بتا دیتی ہے یہ آیت، جس کا ترجمہ کچھ جو ہے کہ اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کا اپنے منہوں کا کہنا ہے، وہ ان لوگوں کی بابت وہ ان لوگوں کی مشابہت کر رہے ہیں جنہوں نے
ان سے پہلے کفر کیا، اللہ انہیں مارے، کدھر کو بہکائے جا رہے ہیں۔ یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں تو جگہ جگہ پر ہمیں ملتا ہے، قرآن مجید میں بھی اور مختلف انداز میں بھی، اور بھی کھلی طور پر وہ اس کا اظہار جو ہے وہ ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کے نظریات میں ملتا ہے کہ یہودی جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو، اور عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گردانتے۔ اسی طرح سے مشرکین کے بارے میں بنی اسرائیل کی آیت نمبر 40 جو ہے، اس میں ہمیں ملتا ہے کہ پھر کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے ساتھ چن لیا اور خود فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لیں؟ بے شک تم یقیناً ایک بہت بڑی بات کہہ رہے ہو۔ یعنی مشرکین جو ہیں وہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے تھے، بیٹیاں جب بھی ہوتی تو ان کے ایسے جیسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا، اور بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے۔ بیٹیوں کو اس قدر وہ ناقابل پسند نہیں فرماتے تھے، اس قدر وہ ان سے نفرت کرتے تھے، لیکن اللہ کے لیے وہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ اس کا اظہار یہاں پر بنی اسرائیل کی آیت نمبر 40 میں۔ تو پھر کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے ساتھ چن لیا؟ یعنی تمہارے رب نے تمہارے لیے تو بیٹے پسند کیے، اور اپنے لیے فرشتوں کی شکل میں بیٹیاں پسند کر لی۔ یہ کس طرح کی گمراہی کی باتیں یہ مشرکین جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم احادیث کی طرف دیکھیں تو بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے حالانکہ یہ اسے زیبا نہیں دیتا، وہ مجھے گالیاں دیتا ہے اور یہ بھی اسے زیبا نہیں دیتا۔ تکذیب تو اس کی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اللہ کی تکذیب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اور دوسرا گالی اس کی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے، میں تو پاک ہوں اس بات سے کہ میری کوئی اولاد ہو یا میری کوئی بیوی ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مطلب واضح کہ وہ تو اس حاجت سے بالکل پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد یا اس کی بھی کوئی بیوی ہو۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان حشر میں نصارہ کو یعنی عیسائیوں کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے بیٹے مسیح کی عبادت کرتے تھے۔ تو ان سے کہا جائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کی تو کوئی بیوی ہی نہیں تھی کہ بیٹا کیسے کہاں سے آ گیا؟ اسی طرح سے بخاری کی ایک اور روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذیت اور تکلیف کی بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ لوگ اس کی اولاد بناتے ہیں پھر بھی وہ ان کو عافیت دیتا ہے اور رزق فراہم کرتا ہے۔ یعنی لوگ جو ہیں وہ اللہ کے لیے اولاد کا جو تذکرہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شدید تکلیف اور غضب کا باعث ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے غضب کے اوپر دنیا کی زندگی میں اس کی رحمت جو ہے وہ حاوی ہے یا اتاری ہے کہ وہ اپنے غضب کو اس کی رحمت جو ہے وہ اس کے غضب کو سپریس کیے ہوئے ہے یا اس کو غضب کو ڈھانپے ہوئے ہے کہ وہ اتنی بڑی ان کی مطلب اللہ کے خلاف بات کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر غضبناک یا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دنیا پر قہر نہیں ڈال دیتا، بلکہ ان کو عافیت دیتا ہے، ان کو موقع دیتا ہے کہ رہتی زندگی کا تمہارے پاس موقع ہے کہ تم توبہ کر لو اور واپس جو ہے اپنے معاملات درست کر لو، اور پھر وہ ان کو دنیاوی اعتبار سے ہر طرح کی ان کی ضرورتیں جو ہیں وہ بھی ان کی باہم جو ہے پہنچاتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے یہ دنیا کی زندگی تک محدود ہے، آخرت میں جب ان کو اللہ کا غضب کا سامنا کرنا پڑے گا تو پھر وہ بچ نہیں پائیں گے، ان کے لیے کوئی صورت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو وہاں سے بچا لیں۔ تو قالوا اتخذ اللہ ولدا، اس سے اگلی آیت جو ہے وہ اس کی مزید وضاحت کرے گی کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت کیوں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے، قدرت جو ہے کس قدر وسیع ہے کہ اس کو تو کسی طرح کی حاجت ہی نہیں کہ اس طرح کا سہارا اس کو لینا پڑے کہ مدد لینی پڑے کہ اس کی کوئی بیوی یا اولاد ہو۔ وہ ہمیں اس سے اگلی آیت میں مزید جو ہے اس کے اوپر دلیل جو ہے وہ ملے گی۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، اور بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ آسمانوں اور زمین میں ہر چیز جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ اسی کی تسلط میں ہے، اسی کی بادشاہت میں ہے، اس کی ملکیت میں ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنی اولاد بنائے یا اپنی بیوی رکھے؟ کل اللہ قانتون، تمام
اسی کے فرما بردار ہے، ہر چیز جو ہے وہ اسی کی فرما بردار ہے۔ انسان جو ہے وہ اپنی ہر درمی میں آ کر، اپنی ضد میں آ کر، اپنی انا میں آ کر، جو اس کو اختیار ملا ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے وہ حدیں توڑتا ہے اور اپنی منمانی کرتا ہے، جبکہ زمین و آسمان یعنی کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ تو اس کی فرما بردار ہے۔ وہ اس کی تسبیح کرتی ہے، وہ اس کا ذکر کرتی ہے، اس کی بڑائی بیان کرتی رہتی ہے۔ کس طرح سے کرتی ہے؟ مختلف انداز سے کرتی ہے۔ اس کا تذکرہ اس سے پہلے ایک دو دفعہ ہوا، بعد میں بھی ہوتا رہے گا کہ دنیا کی موجودات جو ہیں وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تمہید جو ہے، یا اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ کرتی رہتی ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ لیکن انسان جو ہے وہ اپنی ہٹ درمی میں آ کر اگر ایسا کرتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی گمراہی ہے۔ بدیع السماواتی والارض، آسمانوں اور زمین کا موجد جو ہے وہ اللہ ہے۔ بدیع السماوات، بدیع السماواتی آسمانوں کا موجد ہے، والارضی اور زمین کا۔ اللہ تعالیٰ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ یہاں پر بدیع جو ہے اس لفظ کو سمجھنا ہمارے لیے یہاں پر ایک اہم چیز ہے۔ اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی بہت ساری آیات آئیں گی جہاں پر اس کا تذکرہ ہمیں ملے گا، لیکن یہاں پر کہہ لیں کہ ابتدائی طور پر یا تمہیدی طور پر ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بدیع جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت یا اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں ان کے بہت سارے نام ہیں، جس میں مطلب رزاق بھی ہے، جس میں آ، بہت سارے اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، کریم بھی ہے۔ تو وہ بہت ساری صفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پائی جاتی ہیں۔ ان ساری صفات میں دو صفات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے معنوی اعتبار سے کچھ کچھ حد تک ملتی جلتی ہیں۔ اس میں ایک ہے البدی اور ایک الخالق۔ بدی اور خالق۔ بدی جو ہے اس کا معنی ہے بغیر کسی نمونے اور بغیر کسی مادے کے عدم سے مارز وجود میں لے آنا، کسی چیز کو عدم سے، اس سے پہلے اس کا کوئی نام و نشان نہیں، کوئی نام و نشان نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں دنیاوی اپنے ذہن کے ساتھ، تو اس کے باوجود ہماری جو سوچ اور سمجھ کا دائرہ جو ہے وہ محدود رہتا ہے، لیکن لامحدود ہمیں کرنا پڑے گا اس کو سمجھنے کے لیے کہ کسی چیز کا معرض وجود ہی نہیں، کوئی عدم سے معرض وجود میں لانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ ہے۔ اور یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی یہ ایک ایسی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو، کوئی چیز موجود نہیں تھی، یہاں تک کہ وہ مادہ بھی موجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس مادے کو عدم سے وجود بخشا۔ اس بدی کے اس لفظ کے اوپر آ کر ٹیکنیکلی ہماری دنیا کی جتنی نالج، جتنا سائنس، جتنی ریسرچ، جتنی اسٹڈیز ہیں، وہ سب آ کر یہاں پر سٹاپ ہو جاتی ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے جتنی سائنٹیفک ریسرچ، جتنی بھی ہمارے پاس اس وقت نالج، انفارمیشن موجود ہے، وہ سب کے سب جو ہے وہ مادیت پر مشتمل ہے۔ اور سائنس کا یہ اصول کہہ لیں، یا سائنس کا ایک کلیہ کہہ لیں، یا سائنٹیفک ریسرچ جو ہے اس کا ایک یعنی کہ سمری جو کہہ لیں کہ مادہ جو ہے، میٹر جو ہے، وہ نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو فنا کیا جا سکتا ہے۔ مزید اس کی تفصیل جو ہے وہ کافی ساری ہم جا کر آگے پڑھیں گے، لیکن یہاں پر مختصر انداز یہ ہے کہ اس کائنات میں جتنا بھی میٹر جو ہے یا جتنا بھی مادہ جو ہے وہ موجود ہے، وہ وہ نہ تو اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، نہ ہی اس میں کوئی کمی پیدا کی جا سکتی ہے۔ ہاں، مادے کی شکل جو ہے وہ چینج کی جا سکتی ہے۔ عام مثال کے طور پر جیسے کہ پانی ہے، پانی کو جمایا جائے تو برف بن جاتا ہے، اس کو گرم کیا جائے تو وہ بھاپ کی شکل میں اڑ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے مادے کی، اسی طرح سے کیمیکل، بہت سارے ریئیکشن یا کیمیکل، بہت سارے اس طرح سے پروسیسز ہوتے ہیں جس میں ایک کیمیکل یا ایک چیز سے دوسری چیز جو ہے وہ بنائی جاتی ہے۔ تو مادے کی شکل جو ہے، وہ حالت جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن مادہ جو ہے نہ ہی اس کو مکمل طور پر فنا کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اسے نئے سرے سے پیدا کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر جو مادہ موجود ہے اسی کے ساتھ جو کچھ ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو بدیع جو ہے وہ اس ڈیفینیشن سے باہر نکل کر ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ وہ بغیر مادے کے چیزوں کو پیدا کر سکتی ہے، بغیر مادہ۔ آپ جب
साइंटिफिक रिसर्च को पीछे लेकर जाया जाए तो वो कहते हैं जी कि मतलब चलते चलते ये कायनात जो है वो पहले एक बहुत कंडेंस और बहुत कसीफ मादे की शक्ल में थी, जिसमें बहुत बड़ा एक धमाका हुआ बिग बैंग की शक्ल में। और उसके धमाके के नतीजे में फिर एक कायनात जो है, मादा जो है, उसने फैलना शुरू किया, और फिर मुख्तलिफ कहकशाएं वगैरह बनी, और फिर निज़ाम शमसी बना, और ज़मीन बनी, और ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी नमूदार हुई। लेकिन वो उस मादा, तो बिग बैंग के वक्त जो मादा मौजूद था, वो मादा कहाँ से आया, उससे पहले उसकी क्या शक्ल थी, वो उसके ऊपर साइंस जो है वो हमारी आकर जो है वो स्टॉप हो जाती है। उसके पास उसका कोई जवाब जो है वो नहीं रहता। जबकि अल्लाह ताला यहाँ पर कहते हैं कि वो तो बदी है, वो तो बगैर मादे के कोई चीज, कोई मिसल, कोई नमूना मौजूद नहीं। वो चीज को तख्लीक कर सकता है, उसको पैदा कर फरमार सकता है। जबकि उसके बरक्स तख्लीक, जिसका बार बार हमें जाकर आगे तज़किरा मिलेगा, अल्लाह ताला ने तख्लीक किया। तो तख्लीक जो है वो पहले से किसी चीज़, मौजूद चीज़ से किसी चीज़ को बनाना जो है वो तख्लीक है। गारा मौजूद है यहाँ पर, गारे से ईंटें बनाई, तो गारे के बाद ईंटें बनी, अब ईंटों को मिलाकर मकान बना लिया। तो गारा जो मकान जो है वो ईंटों पर मुनहसर है, ईंटें जो है वो गारे पर मुनहसर है, और गारा जो है वो ज़मीन पर मौजूद मट्टी वगैरह जो है उसके ऊपर इन्हसार करता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया, यानी गारा या मट्टी जो है उसकी मुख्तलिफ शक्लें या मुख्तलिफ नाम हमें मिलते हैं, वो मौजूद था पहले। अल्लाह ताला ने उसको पहले तख्लीक कर दिया, बदी कर दिया। उस गारे को या उस पूरे कायनात के मैटर को, उसमें से ही मट्टी को लेकर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक कर दिया, या पैदा कर दिया, या बना दिया, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये बदी और तख्लीक जो है उसमें एक फ़र्क जो है वो हमें यहाँ पर इब्तदाई तौर पर हम कहने के हम कहते हैं, बाद में हमारी यहाँ पर इसकी याद दहानी जो है वो मुख्तलिफ आयात या मुख्तलिफ मौके पर होती रहेगी। और ये बहुत अहम फ़र्क है, और अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी कुदरत है, जिसको कोई दूसरी, इसके अलावा भी अगर देखा जाए दूसरी कुदरतें जो हैं, तख्लीक या मुवज्जद होना, हम दुनिया में भी कहते हैं कि जी फलाने ने कोई चीज़ जो है तख्लीक की, कोई चीज़ बनाई, कोई चीज़ जो है वो इजाद की। ठीक है, तो वो इजाद की जो है वो होता है, एक लिमिटेड होता है। अल्लाह ताला की कुदरत तो बहुत वसी है। इंसान को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया, और इंसान भी कुछ अपनी सोच समझ के साथ कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ें बनाता रहता है। लेकिन वो सारी की सारी इंसान की तख्लीक या इंसान की इजादात जो हैं वो पहले से मौजूद मादे से ही वो वजूद में आती हैं या मुख्तलिफ शक्लें अपनाती हैं। लेकिन अल्लाह ताला की जो बदी की जो कैफियत है या सिफत है, उसने तो बगैर मादे के इस पूरी कायनात को बनाया। जो इसका तो कोई मिसाल जो है दुनिया की कोई हस्ती या कायनात की कोई चीज जो है वो नहीं कर सकती। तो बदी उस समावाती वल अर्दी। अब यहाँ पर बदी के मानी जो है उनको अगर सामने रखें, और उस मानी के मुताबिक हम पिछली आयत को मजीद हम देखेंगे, या उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे कि जब अल्लाह ताला जो है वो इस कदर वसी कुदरत रखता है कि बगैर किसी चीज मौजूदगी के वो उसको, जमीन व आसमान को मतलब पैदा कर सकता है, अदम से उसको मार्ज वजूद में ला सकता है। वह इज़ा कज़ा अमरन, और उससे भी बढ़कर एक दूसरी खूबी, अल्लाह ताला की दूसरी सिफ्त, वह इज़ा कज़ा अमरन, जब वो किसी चीज़ का, किसी काम का फैसला फरमा लेता है, फ़इन्नमा यकूलु, तो वो कहता है, बेशक वो कहता है, लहू, उस चीज़ को या उस काम को, कुन, हो जा, फयकून, तो वो हो जाता है। जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है, किसी काम का इरादा करता है, तो वो कहता है कि कुन, हो जा, तो फयकून, वो हो जाती है। तो अल्लाह ताला की कुदरत की एक दूसरी एक्सट्रीम जो है, या अल्लाह ताला की कुदरत की एक दूसरी मेराज जो है वो ये है कि जब वो किसी काम का इरादा करता है तो वो सिर्फ कुन कहता है। उसके कुन कहने की देर है कि वो काम जो है या जो भी चीज़ मर्ज़ वजूद में लानी आनी है, वो उसी तरह से मर्ज़ वजूद में आ जाती है, या उसी तरह से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो चल पड़ती है, या अल्लाह ताला के अहकामात की ताबे होकर वो अपने काम जो है वो अंजाम देने पर लग जाती है। और अल्लाह ताला की इस हुक्म के रास्ते में कायनात की कोई चीज़ जो है वो आड़े नहीं आ सकती, माने नहीं हो सकती, उसके में रुकावट जो है वो नहीं डाल सकती। ये अल्लाह ताला की कुदरत की एक दूसरी मेराज जो है कि जब वो चाहे वो कुन कहे तो वो उस तरह से हो सकता है। कि जब अल्लाह ताला की कुदरत इस कदर वसी है कि अदम से मर्द वजूद में बख्श सकती है, और
کسی چیز کو صرف کن کہے تو وہ اسی طرح سے وہ ہو جانے پر وہ مطلب مجبور ہوتی ہے، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ تو اتنی وسیع قدرت کا مالک جو ہے، وہ اس کی کیا حاجت ہوگی اس کو، یا کیا اس کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے لیے سہارا رکھے کسی اولاد کا یا کسی بیوی کا یا اس طرح سے کسی مادی رشتے کا، جبکہ وہ تو اس طرح کی کسی عقیدے، کسی نظریے، کسی ضرورت سے ہر طرح سے پاک ہے، ہر طرح سے وہ اس سے آزاد ہے۔ میرا خیال ہے یہیں پہ رکھتے ہیں ہم، اس سے آگے پھر ہم آیت نمبر 118 سے ہم کل آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اس دعا کے ساتھ کہ ہم نے جو سمجھنے کی کوشش کی، اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح سمجھ کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اپنے گریبان کی طرف جھانکنے کی دعوت دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور خاص رہنمائی کرے، ہمارے جتنے بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی معاملات میں ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے خواہشگار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری نیک اور جائز حاجات اور خواہشات اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے، ہمیں مہیا کرے، اور ہمیں دنیا کے رزق میں سے آخرت کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے والدین اس دنیا میں جو حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور بزرگ اور بہن بھائی عزیز و کرب، سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی برزخ کی زندگیاں ان کے لیے روشن کرے اور آسان کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔